اور دوسری شرمگاہ۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو انسان ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں پھر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب غلام تھے اپنے آقا کے ہاں تو اس نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کا بہترین حصہ لے کے آؤ، تو حکیم لقمان بہترین حصوں یعنی جو بکری کے جسم کے بہترین حصے تھے وہ زبان اور دل لے کے گئے۔ اس نے کہا ایک اور بکری ذبح کرو اور اس کے بدترین حصے جو ہیں وہ لے کے آؤ، تو بدترین حصوں میں حکیم لقمان یہی دل اور زبان لے کے گئے۔ تو پوچھا بھائی جب میں نے کہا تھا کہ اچھے حصے لے کے آؤ تب بھی زبان اور دل، اور جب برے کہا تب بھی زبان اور دل، تو کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ اگر یہ زبان اور دل اچھے ہوں تو انسان کا پورا جسم اچھا ہے، اور اگر یہی زبان اور دل برے ہوں تو پورے کا پورا جسم فضول ہے۔ یعنی اعمال کا جو ظہور ہے وہ انہی چیزوں کی، یعنی دل سوچے گا اور پھر آگے زبان سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو اگر ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری زبان ٹھیک ہے اور ہم شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ کے حبیب جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، جس کو ہم کہیں کہ یہ صاحب تقویٰ ہے، اس کی پہچان کیسی ہے، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ صاحب تقویٰ ہے؟ تو فرمایا اس کی علامات ہیں۔ جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جان لو وہ بندہ متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں۔ پھر فرمایا دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ میری یہ ذمہ داری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ برا کام کر رہا ہے، اور اگر اس کو میں نے نہ روکا تو کل بروز محشر مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، تو وہ یہ جانتے ہوئے اس کو برے کام سے روکتا ہے۔ فرمایا یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ پھر تیسری جو بات حضور علیہ السلام نے فرمائی وہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنی رحم کے رشتوں سے محبت کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا۔ اگر کوئی رشتوں میں جو ہے وہ کوئی ترار پڑ جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس کو جوڑتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس کی طرف سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا اور خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں افراد کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی یا کسی اور کی وجہ سے ہوئی، زیادتی اس کی طرف سے تھی یا اس کی طرف سے تھی، تو ان ساری چیزوں کو بلاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی رشتہ توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، کوئی آپ کو محروم کرتا ہے کسی چیز سے، آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس سے ایک تو رزق میں اضافہ ہوگا اور دوسرا عمر میں اضافہ ہوگا۔ کام تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، انانیت حائل ہوتی ہے، ایگو حائل ہوتی ہے، وہ مجھ میں بھی ہے، وہ آپ میں بھی ہے، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے تو اس کے اندر بھی ہے،
بہت مشکل کام ہے کہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو، یہ تو خیر الگ بات ہے، ایون اپنی ہی طرف سے کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو تو انسان تو پھر انسان ہے، ہمیشہ خود کو ہی صحیح راہ پہ سمجھتا ہے، ہمیشہ دوسرے کی ہی غلطی اسے نظر آتی ہے، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اگر ہو تب بھی ڈٹ جاتا ہے۔ تو بہت مشکل کام ہے کہ اپنی غلطی ہوتے ہوئے یا کسی اور کی غلطی ہوتے ہوئے اس کو معاف کر دینا اور اس کو عطا کرنا اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اجر بہت ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں عن ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان لکل شیء معدنا ومعدن التقوی قلوب العارفین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا خزانہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک کان ہوتی ہے۔ کوئلہ ہے تو کہاں سے نکلتا ہے؟ جی کان سے نکلتا ہے۔ اب وہ کان ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ وہ ایک بڑی تعداد کے اندر وہ موجود ہے، اس کو ہم اس کا مخزن کہیں گے، اس کی کان کہیں گے۔ تو فرمایا ہر ایک چیز کی کان ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور تقوی کا خزانہ فرمایا معدن التقوی قلوب العارفین۔ تقوی کا جو منبع ہے، تقوی کا جو مصدر ہے، اور تقوی کو اگر تم کسی جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تقوی کی جو کان ہے وہ عارف لوگوں کا دل ہے۔ عارف لوگ یعنی معرفت رکھنے والے، علم والے، عمل والے، بزرگان دین، مشائخ، اولیاء عظام، ان کے دل تقوی کا مرکز ہیں اور تقوی کا مصدر ہیں، تقوی کا مخزن ہے اور تقوی کی کان ہے۔ یعنی اگر تقوی کہیں سے حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تقوی کے زاد راہ کو اپنانا چاہتے ہو، تقوی کے زیور کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کانوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لازمی بات ہے، کوئی بھی چیز وہیں سے ملے گی جہاں اس کا مخزن ہے۔ تو مخزن ان تقوی کا مخزن قلوب العارفین، جو متقی لوگ ہیں، صالحین ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، ان کے دل اللہ کے تقوی کا مرکز ہیں، ان سے صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت تالے ترا تالے کند۔ صالحین کی صحبت تمہیں صالح بنا دے گی، اور تالین یعنی جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ کے لیے کسی صالح کے پاس بیٹھنا، کسی متقی اور پرہیزگار بندے کے ساتھ بیٹھنا، 1000 سالہ بلکہ لاکھوں سالہ عبادت بھی ہو انسان کی، اور وہ عبادت جو بغیر ریا کے ہو، اس سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اللہ کے وہ جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے فضل اور اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہاں دل کی دنیا بدلتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، وقت ہو رہا ہے بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آل محمد کون ہیں؟ ایک تو آل محمد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے آگے قیامت تک جو اولاد چل رہی ہے، آل محمد ہیں، سادات ہیں، ہمارے سرو کے تاج ہیں۔ تو یعنی ایک جزوی طور پر فضیلت متقین کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو پوچھا کہ من آل محمد، آل محمد کون ہیں؟ قال کل تقی
وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اولیاؤہ الا المتقون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک آپ نے فرمایا کہ کل تقین، سارے متقین میری آل میں سے ہیں، جتنے بھی متقین ہیں وہ میری آل میں سے ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے متقین ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، قال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، التقیٰ رئیس الاخلاق، تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ تقوی کو اپنانے کے بغیر انسان نہ کسی اخلاق کا مظہر ہو سکتا ہے، نہ کسی عبادت میں وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور تقوی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاق کا سردار ہے۔ اور پھر آج کی اس گفتگو کا نچوڑ اور اسی ایک کول کے اندر آج کی پوری اس میری تقریر کا خلاصہ ایک بزرگ صوفی مشائخ میں سے شیخ نصر عبازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت اپنی جو ہے وہ کوٹیشن پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بچے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بچنا یہ تقوی ہے۔ بس اپنی لو اپنے مالک کے ساتھ لگا لے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو اللہ نے فرما دیا، یعنی اللہ سے مراد اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری عبادات، سارے معاملات، اس کا پورا طرز زندگی ان اقوال پر استوار ہو جو اللہ نے اپنی اطاعت میں فرمائے ہیں۔ اللہ نے جو احکام دیے ان کی پیروی کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے ہمیشہ بچتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں تقوی کے زیور کو اپنانے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب آپ نے سنت ہے۔ پیچھے